السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ادھر تفصیلی فیصلہ آیا تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے متعلق جاری ہوا، اور ادھر ڈی جی آئی ایس آئی کے تبادلے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا کہ جنرل عاصم ملک صاحب جو ہیں وہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججوں کے تفصیلی فیصلے نے وہ معاملات بھی نمٹا دیے جو ان کے سامنے تھے ہی نہیں۔ یعنی تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن کا جو تنازع تھا وہ بھی انہوں نے اپنے فیصلے میں حل کر دیا۔ یعنی وہ معاملہ جو ان کے پاس ابھی نظر ثانی میں پڑا ہوا ہے، جس کی ابھی سماعت ہونی ہے، اس کو بھی لگے ہاتھوں نپٹا دیا گیا۔ فیصلے میں قانونی اور آئینی اور قانونی جواز کم ہیں۔ سیاسی وجوہات، سیاسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے اور جواز بنایا گیا ہے کہ ملک کے سیاسی حالات یہ تھے کہ تحریک انصاف ایک ملک کی پاپولر جماعت تھی، اور جو لوگ الیکشن لڑے تھے وہ اپنے آپ کو تحریک انصاف کا کہہ رہے ہیں، لہٰذا تحریک انصاف ہمارے سامنے ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پٹیشن بے شک ہمارے سامنے سنی اتحاد کونسل لے کر آئی ہے، لیکن حالات کا تقاضا یہ ہے، عوامی مفاد میں یہ تھا کہ ہم نے سنی اتحاد کونسل کی پٹیشن کو سائیڈ پہ کر لیں اور تحریک انصاف کو جو ہے وہ حقدار قرار دیتے۔ تو فیصلے کے اوپر اب تفصیلی فیصلہ کیونکہ آ گیا ہوا ہے، تو اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا اس تفصیلی فیصلے پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسے موقع پر ڈی جی آئی ایس آئی کا تبدیل ہونا، ان دونوں معاملات کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ ڈھونڈنے والے تعلق بھی ڈھونڈ رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا تعلق ہے، آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اصولاً اور قانوناً تو یہ کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے، اس پر عمل درآمد ہونا ہوتا ہے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 12 جولائی کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ نے اپیل سننے سے انکار کر دیا۔ جو 2 معزز جج صاحبان ان 8 ججوں میں شامل تھے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم اپیل نہیں سنیں گے، ہم چھٹیوں پر جا رہے ہیں، اپیل پڑی رہی، تفصیلی فیصلہ بھی چھٹیوں سے واپس آ کر دیں گے۔ الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ اس دوران اگر آپ کو کوئی قباحت، کوئی ابہام ہو فیصلے پر عمل درآمد کرنے میں، تو پھر آپ ہمارے پاس آئیے گا، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ وضاحت کے نام پر جو سپریم کورٹ نے ایک پٹیشن دائر کی، اور وہ بھی عدالت کی ہدایت کے مطابق کہ ہمیں بتائیں کہ جی پی ٹی آئی کا تو انٹرا پارٹی الیکشن متنازع ہے، اس پر تو ابھی تک وہ ہم سے ہمارے سامنے ریکارڈ پیش نہیں کر سکے، تو پھر آپ کے احکامات کے مطابق جن لوگوں نے ہمیں تحریک انصاف کا امیدوار ڈکلیئر کر کے اپنے سرٹیفکیٹ جمع کروائے ہیں، تو ان کا تو کوئی چیئرمین ہے نہیں، تو ہم کیسے تسلیم کریں اس کو؟ تو اس معاملے کی بنیاد پر قابل احترام جج صاحبان نے تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن ہمیشہ کے لیے سیٹل ڈاؤن کر دیا، کم از کم ہمیشہ کے لیے، اس کم از کم مخصوص نشستوں کے حوالے سے، یعنی موجودہ پارلیمنٹ کے حوالے سے انہوں نے سیٹل ڈاؤن کر دیا کہ جی وہ ہیں، آپ تصور کریں وہ ہیں، بس تصور کریں کہ ریزن کیا دی گئی ہے کہ جب تک انٹرا پارٹی الیکشن کے متعلق جو تنازع ہے، پٹیشن سے اپنا وہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے یا الیکشن کمیشن میں معاملات ہیں، جب تک ان کا حتمی فیصلہ نہیں ہوتا تب تک خود کو عہدیدار کہلانے والے ہی پی ٹی آئی کے عہدیدار ہوں گے۔ مطلب ایک خوبصورت قسم کی ایک اور سیاسی ریزننگ دی گئی ہے اس میں۔ اب بات تو وہی ہے کہ فیصلے پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ظاہر قانون بن گیا ہوا ہے، تو اس پر عمل نہیں ہوگا، لیکن اس فیصلے کو لے کر کئی سوال پیدا ہو رہے ہیں۔ پہلے تو میں جو فیصلے میں موٹی موٹی چیزیں ہیں، 70 صفحات کا فیصلہ ہے، اور معظم فخر صاحب کے بقول کہ انگریزی بہت خوبصورت ہے، انگریزی کے سوا وہ کہتے ہیں کہ جی فیصلے میں کچھ نہیں ہے، لیکن بہرحال فیصلے میں جو چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ جی سوال اٹھایا گیا، اب یہ اچھا کچھ ایسی چیزیں جو مختصر فیصلے کے بعد میں نے، آپ نے، کہیں بیٹھ کر منیب فاروق نے، کہیں بیٹھ کر احمد بلال صوفی نے، کہیں بیٹھ کر کسی سیاستدان نے بیٹھ کر جو جواز اپنا جو اعتراضات اٹھائے، ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ جو میں گزارش کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو تنازع نیا کھڑا ہونے جائے، فیصلہ آ گیا ہے، تفصیلی فیصلہ آ گیا ہوا ہے،
اور فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا، وہ کیوں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن جو اصل چیز اس فیصلے میں جو مجھے جہاں آ کر میری سوئی اٹک گئی ہے وہ نئی چیز ہے، کیونکہ میں اس لیے رکا ہوا ہوں. ایک یہ کہ پی ٹی آئی بے شک ہمارے پاس نہیں تھی، لیکن ہم نے عوامی مفاد میں ان کے حق میں فیصلہ دے دیا، فریق نہیں تھی بے شک. دوسرا یہ انٹرا پارٹی الیکشن والا. اب انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے پر الیکشن کمیشن کو جو کہا گیا تھا، الیکشن کمیشن نے اس پہ چٹھی لکھی تھی کہ جب ہمیں بتائے نا، مطلب ان کا تو کوئی ہے نہیں صدر سیکرٹری جنرل، تو ہم کیسے ان سرٹیفکیٹس کو مانے. تو پھر اس پر 14 ستمبر کو ایک حکم نامہ جاری کیا گیا. اس حکم نامے کو بھی تفصیلی فیصلے کا حصہ بنایا گیا ہے، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ سوالات اٹھائے ہیں. 9 سوال انہوں نے رجسٹرار جزیلہ اسلم صاحبہ کو بھیجے ہیں کہ بتائیں نا ذرا کہ جو سی ایم اے تھی الیکشن کمیشن کی، الیکشن کمیشن کو نوٹسز دیے گئے، یہ معاملہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے سامنے کیوں نہیں لایا گیا؟ اگر سماعت ہوئی تو کس چیمبر میں، کس کورٹ میں ہوئی؟ کیسے فیصلہ جاری ہوا؟ فیصلہ اپروپریٹ فورمز کے ذریعے کیوں نہیں اناؤنس ہوا؟ فیصلہ اناؤنس کرنے کی تاریخ کب دی گئی تھی؟ کون سی تاریخ تھی؟ کس تاریخ کو فیصلہ اناؤنس کیا گیا؟ صرف فیصلہ ویب سائٹ پر کیسے آ گیا؟ یہ جو فیصلہ نہیں تھا بلکہ وہ حکم جو تھا، آرڈر تھا، بار بار میں فیصلہ کیا گیا، آرڈر جو تھا، بیان جو تھا، بلکہ جس کو آرڈر کہا گیا کہ ہمارا آرڈر ہے اور آپ نے اس پر عمل کرنا ہے ورنہ آپ فارغ، یعنی آپ کے خلاف ایکشن ہوگا. تو وہ سوالات ابھی اپنی جگہ اٹھ رہے تھے کہ کہاں ہوا، تو انہوں نے فیصلے کو بھی اس آرڈر اس بیان کو فیصلے کا حصہ بنا لیا تفصیلی. ایک اور چیز، اور وہ انتخابات کے متعلق پی ٹی آئی کی انتخابات کے خلاف پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میری نہیں لگ رہی. تو انتخابات کے متعلق بھی کہہ دیا گیا کہ الیکشن کمیشن 8 فروری کو صاف شفاف انتخابات کروانے میں ناکام رہا ہے. اب یہ معاملہ بھی سیٹل ڈاؤن کر دیا گیا، انتخابات کا بھی. یعنی چیز ایک تھی ان کے سامنے، صرف ایک نقطہ تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک نقطہ تھا، مدعی سنی اتحاد کونسل. سنی اتحاد کونسل نے، پی ٹی آئی نے انتخابات آزاد حیثیت میں اپنے ارکان کو انتخابات لڑوائے، حالات جو بھی تھے. اس کے بعد وہ چاہتے تو آزاد رہتے، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. لیکن انہوں نے مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی جماعت میں شمولیت کا فیصلہ کیا جس جماعت نے الیکشن لڑا ہی نہیں، سنی اتحاد کونسل، جن کے سربراہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے، جن کے سربراہ نے خود الیکشن کمیشن کو کہا کہ جی میں نے نہ میری پارٹی نے الیکشن لڑا ہے، نہ ہمارے پاس مخصوص نشستیں ہیں، لہٰذا ہم سے کیوں مانگی جا رہی ہیں، ہمارے پاس تو نہیں ہے. اس بنیاد پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا کہ ایک پارٹی الیکشن ہی نہیں لڑی، پارلیمانی پارٹی ہی نہیں ہے وہ، تو مخصوص سیٹیں کیسے لے سکتی ہے. یہ معاملہ پشاور میں گیا. پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو ہلکا پھلکا ریلیف دیا کچھ عرصے کے لیے، پھر الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا. اور پھر وہی سنی اتحاد کونسل یہی پلی لے کر کہ دیکھیں یہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، ہمیں مخصوص نشستیں دی جائیں. یہ مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف کو کیوں دی گئی ہیں؟ مدعا یہ تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا. اس میں کتنے معاملات لگے ہاتھوں سیٹل کر دیے گئے. پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن، عام انتخابات متنازع بنا دیے گئے، حالانکہ الیکشن وہ ابھی تک سپریم کورٹ کے سامنے عام انتخابات کا مدعا نہیں تھا. مدعا سادہ سا تھا کہ بتایا جائے کہ کیا سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں دی جا سکتی ہیں. نہیں، سنی اتحاد کونسل نے وہی الیکشن کمیشن کا یا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا تھا. اس میں جتنی دریا دلی دکھائی گئی ہے، جتنے سیاسی وجوہات کی بنا پر پی ٹی آئی کو فائدے دیے گئے ہیں، یہ حیران کن ہے. اس میں کافی ساری چیزیں، یعنی وہ جو 2 جج صاحبان، جسٹس امین الدین خان صاحب اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے اپنا جو اختلافی نوٹ جاری کیا تھا مختصر، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ اگر پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں دی جائیں گی تو اس سے
آئین کا فلاں فلاں جو ہے وہ آرٹیکل معطل کرنا پڑے گا، یعنی آئین معطل کرنا پڑے گا۔ اور پھر یہ کہ سلمان اکرم راجہ، کنول شوذب، ان سب کے وکلاء نے بھی تسلیم کیا ہے کہ بھئی ہمارا رائٹ نہیں ہے بطور پی ٹی آئی، ان سیٹوں پر ہمارا حق نہیں، میں مانگ ہی نہیں رہے۔ تو اس کے اوپر بھی تبصرہ آرائی ہوئی ہے کہ جو جج صاحبان نے غصہ کر گئے، وہ جج صاحبان، ان جج صاحبان کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے متعلق رائے زنی وہ اچھی نہیں ہے، یہ نہیں، اس کے اوپر بھی ٹائم دیا گیا۔ اگر کہیں وقت نکال کر نہیں کوئی چیز دیکھی گئی، جو آئینی اور قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ آئین سے رجوع نہیں کیا گیا۔ بذات خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے فیصلہ لکھا ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، پی ٹی آئی کے کیس میں فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی۔ عمومی طور پر فریق بننے کی درخواست پر پہلے فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ متعدد مقامات میں کہہ چکی عدالت مکمل انصاف کرتے ہوئے عدالت کسی تکنیکی اصول کی پابندی نہیں کرتی، یعنی عدالت قانون ضابطے شابطے کی پابندی نہیں کرے گی، پھر عدالت دیکھے گی کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ جو ہے اس میں بھی کہا گیا کہ جی وہ اپنا پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے جب تک ان کا حتمی فیصلہ نہیں ہوتا تب تک انٹرا پارٹی الیکشن اس میں عہدیدار وہی تصور ہوں گے جو ان کے عہدیدار کہلا رہے ہیں اپنے آپ کو۔ آزاد امیدواروں کے لیے کہا گیا کہ جی وہ آزاد امیدوار جو ہیں پی ٹی آئی کی سپورٹ سے جیتے ہیں تو لہذا وہ پی ٹی آئی کے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ 2002 میں نا ایک الیکشن ہوا تھا پرویز مشرف کے دور میں، مسلم لیگ نون کچل دی گئی تھی۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں تھے، تو مسلم لیگ نون کے پاس ووٹ تھا، کینڈیڈیٹ نہیں تھے، تو مسلم لیگ نون نے لیاقت بلوچ، حافظ سلمان بٹ، فرید پراچا، اسی طرح متحدہ مجلس عمل کے میں نے امیدواروں کی سپورٹ کی تھی، مسلم لیگ نون کی سپورٹ سے وہ جیت کر آئے تھے، اور وہ پھر اپوزیشن میں بیٹھ گئے تھے، یعنی مسلم لیگ نون کے سے ہٹ کے، اپوزیشن تو اس وقت تھی لیکن وہ الگ سے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کا اتحاد ہو گیا تھا، وہ الگ سے اپنا ایک پرویز مشرف کو پگڑیاں پہناتے پھر رہے تھے نا، مولانا صاحب اور قاضی صاحب، تو انہوں نے جو ساتھ دیا تھا ترمیم میں، ان کا 17ویں ترمیم میں وردی نہ اتروانے والے معاہدے پر، تو خیر جو بھی تھا، تو کیا وہ پھر لوگ جو ہیں وہ عدالت کو یہ فیصلہ کر دیتی کہ کیونکہ آپ کو نون لیگ کا ووٹ ملا ہے تو لہذا آپ نون لیگ کے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ قانون اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس قانون کے اندر رہ کر کام کرنے ہوتے ہیں۔ یہاں عدالت کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو مفاد عامہ میں فیصلہ کر لیا، سیاسی بنیادوں پر خود تسلیم کر لیا عدالت، اور وہ نکات جو مختصر فیصلے کے بعد ٹی وی ٹاک شوز میں اٹھائے گئے ان کا جواب دیا گیا۔ ایک تو یہ معاملہ، اب اس پر عمل نہیں ہوگا، اس پر عمل اچھا، اور لڑائی بڑھے گی۔ چیف جسٹس نے وضاحت مانگ لی ہے 9 سوال اٹھا کر، قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے الیکشن ایکٹ منظور کر لیا، وہ نافذ العمل ہے، اور اس کی وجہ سے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ قابل عمل نہیں ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کو نیوٹرل کر دیا، ناقابل عمل کر دیا۔ میں نہیں کہہ رہا، احمد بلال صوفی کہہ رہے، ایکسپرٹ ہے وہ، کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اب سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ تو دے دیا، ریزننگ زیادہ تر پولیٹیکل ہے، تو لڑائی بڑھے گی، اس معاملے کو اور آگے جانا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس فیصلے پر عمل سپریم کورٹ نہیں کروا سکتی۔ متنازع فیصلوں پر عمل پھر ظاہر ہے وہ کروانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جب ڈیوائیڈ ہو، تقسیم ہو، جب جج اپنے فیصلوں میں ایک دوسرے کے خلاف رائے دے رہے ہوں، ان کی رائے کے اوپر رائے دے کر پھر ان کی ذات کے اوپر بھی رائے دے دینا کہ جی وہ غصے میں تھے، تو پھر ظاہر مشکل ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو میں گزارش کر رہا تھا، اچھا اب اس میں پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ لڑائی بیسیکلی پی ٹی آئی کی نہیں تھی، یہ 2/3 میجورٹی چھیننے کی لڑائی تھی۔ 2/3 میجورٹی چھیننے کا اصل مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ کسی طرح قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن نہ مل جائے، تو وہ رک گئی ہے ایکسٹینشن۔ لیکن اب یہ فیصلہ جو پی ٹی آئی کے بظاہر حق میں ہے، اس کا پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا، اور ظاہر فیصلہ دینے والے بذات خود میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جال میں پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک۔ اب چیف جسٹس کو جواب کیا آتے ہیں رجسٹرار کی طرف سے، اس کے بعد وہ ایکشن کیا لیتے ہیں، ہمیں اس کا انتظار ہے۔ اچھا جی، اب دوسرا، لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر لیا گیا، 30 ستمبر سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں اپنا جنرل ندیم انجم صاحب،
وہ کیونکہ ریٹائر ہو گئے تھے، ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن ملی تھی اور ظاہر تبادلہ ڈیو تھا، اور اب یہ صاحب جو ہیں DGISI بننے جا رہے ہیں. یہ بلوچستان انفینٹری ڈویژن میں رہے، وزیرستان انفینٹری بریگیڈ انہوں نے کمانڈ کی ہے، اعزازی شمشیر انہوں نے لی ہے، NDU میں انہوں نے اپنے فرائض انجام دیے ہیں. تو ایک لمبا چوڑا کیریئر ہے ان کا، اور ان کے جو یہ ہے نا تقرر بطور DGISI، اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ روٹین کی ایک تھیم اور یہ ڈیو تھی. کہا یہ جا رہا تھا کہ جنرل ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ اب ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کی جگہ نئے افسر آئیں گے. کافی دنوں سے بات چل رہی تھی. تو اس کا سپریم کورٹ کے فیصلے اور سیاسی حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے. جوڑنے والے آپ کو طرح طرح کی چیزیں جوڑ کر بتائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.